آپ فضائل رمضان کے تیسرے آغاز میں سنتے ہیں اور اس کی شرح اور تفصیل بھی سنتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان وقال یا ایھا الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو رمضان کے آخری دنوں میں ایک وعظ فرمایا۔ اس وعظ میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے سروں پہ ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ وہ بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو، قیام اور نماز کو اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے مختلف اعمال، اس کی خصوصیات بیان فرمائی۔ شہر اول رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ خصوصی رحمتوں کا عشرہ ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ پھر آپ نے روزہ افطار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور خود روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ یہ بھی بتلایا کہ اس مہینے میں 4 کام زیادہ کرنا ہے۔ اکثروا فی من الخصال خصلتین لا غنی لکم عنہما وخصلتین ترجون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، اور 2 کام وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی رکھو گے۔ وہ 2 کام کہ جو تمہارے لیے ضروری ہیں اور اس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا، اور 2 عمل جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار۔ میرے بھائی کے بزرگوں یہ اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے متنبہ فرمایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر لی جائے، مزاج بنا لیا جائے، تاکہ رمضان مبارک کی آمد کے بعد اس کے شب و روز کا کوئی لمحہ ناقدری کا شکار نہ ہو جائے اور آدمی محروم نہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے مولانا سے سماعت فرمایا کہ جہاں اس مہینے کے اعمال کی، روزے کی اور اس کی عبادتوں کی بڑی اہمیت، مغفرت کے وعدے ہیں، ایک عمل پر 70 گنا اجر کا اعلان ہے، ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، اور ایک نفلی عمل کے اوپر فرض کے برابر اجر۔ وہیں رمضان مبارک کے روزے اور ان کے شب و روز، دن رات کی ناقدری اور ان اعمال سے بچنے میں کوتاہی، جن سے ہمیں ہمیشہ بچنا ہے، رمضان میں خاص اہتمام کے ساتھ بچنا ہے۔ ان میں اگر غفلت ہو جاتی ہے تو بہت وبال کا شکار ہو جائے۔ ایک روایت آپ نے بھی سنی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائی، اور یہ آمین حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا کے اوپر تھی۔ 3 باتوں پہ آمین فرمائی۔ ایک کا تعلق رمضان سے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے وہ مغفرت نہ کرائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ آمین کہیے۔ مسجد نبوی کا منبر جبریل امین کی بددعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ ذرا سوچئے کہ وہ شخص کتنا محروم ہے کہ جو اس حدیث کا مصداق بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ الا لمن خلقہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کام ہوتا ہے دشمن کے حملے سے حفاظت، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی بھی ڈھال ہے، شیطان کے حملے سے بھی ڈھال ہے، لیکن ڈھال اسی وقت کام کرتی ہے جب وہ صحیح سلامت ہو۔ فرمایا کہ ہاں جو شخص اس ڈھال کو پھاڑ دے تو اس کے لیے وہ ڈھال نہیں ہے، اور اس ڈھال کا پھاڑنا یہی ہے کہ ان میں کچھ اعمال کا آدمی مرتکب ہو جائے جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہاتھ کرتا، اور رب قائم لیس لہ من صیامہ الا السحر، اور کتنی رات کو جگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو حصے میں سوائے بیداری کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ کہ وہ معاصی، وہ لہو العب کے کام کہ جن میں ہم سال بھر مبتلا رہتے ہیں، رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ہم ٹی وی کے اوپر پردہ ڈال دیں اور اپنے ان غلط مشاغل کو چھوڑ دیں۔ تیاری یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے دل کے اندر فیصلہ کریں، عزم کریں کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہمارے وہ بھائی کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان مبارک کا چاند ہونے کے بعد مسجد میں ان کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ روزے رمضان کا روزہ تو صرف رمضان کے لیے ہے، لیکن نماز کی فرضیت سال کے 355 دن یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے، جس کے حکم کی تعمیل میں ہم رمضان مبارک میں نماز ادا کرتے ہیں، اسی کے حکم سے، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں پورے سال یکساں طور پر نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس اہتمام میں یہ بھی شامل ہے کہ آج سے ہماری نماز کا اہتمام پوری بیداری کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں نماز کے جو آداب لکھے ہیں، تقریباً تمام مسجدوں میں فضائل اعمال رمضان مبارک میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تفصیل کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں۔ اجمالاً میں آپ کے سامنے ان کا اعادہ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت۔ کن چیزوں سے؟ زبان کی حفاظت غلط بولنے سے، نگاہ کی حفاظت غلط دیکھنے سے، کان کی حفاظت غلط سننے سے۔ آج کے زمانے میں وہ گناہ جن کو انسان کرتے ہوئے شرماتا تھا، شرم محسوس ہوتی، کسی کو علم ہو جائے گا تو رسوائی ہوگی، آج ہر شخص کی جیب میں ملٹی میڈیا موبائل پڑا ہوا ہے، ناچ گانا، فحش تصویریں، فلمیں، ویڈیو سب کے سب چل رہی ہیں، اور یہ ایسا نشہ ہے، ایسی خراب عادت ہے کہ اچھے اس کے اندر مبتلا ہے۔ زبان
غیبت، چغلی، الزام تراشی، یاوہ گوئی، فضول گفتگو، ان ساری چیزوں کے اندر مبتلا رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو جتنی تاکید آپ نے اعضاء و جوارح میں زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمائی ہے کسی اور چیزوں کے بارے میں نہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے لیے کیا چیز سب سے زیادہ نقصان دہ اور خوفناک ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ پاڑی کا لسان ہے، اپنی زبان کو روک کر رکھو. صحابی کہنے لگے اول واخذ بما نتکلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہماری گفتگو پر کے ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلت قوموں کا، تیری ماں تجھے روئے. فرمایا کہ انسان جو اونھے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کیوں ڈالا جائے گا؟ الا حصائد السنۃ، اپنی زبان کی کھیتی کاٹتے. یہ پورے سال کی بات ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر اگر آپ کی اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا تو نہ صرف یہ کہ زبان کے گناہ میں مبتلا ہوا ہے بلکہ اس کا روزہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. روایات کے واقعات اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے اپنے فضائل رمضان میں کہ دو عورتیں روزہ ان کے اوپر اتنا شاک ہوا کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ غیبت کے اندر مبتلا ہے. آج ہم نے روزہ کاٹنے کے اس کو بہترین مشغلہ بنا رکھا ہے. ایک روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ من نجات کا راستہ کیا؟ اللہ جزائے خیر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سوالات کے ذریعے ہمارے کتنے مسائل حل ہوئے. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اس طرح کے سوالات کرتے یا رسول اللہ من نجات کا راستہ کیا؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر خاص طور سے اس روایت کو بیان فرماتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکفین کے لیے ایک ضابطہ بیان فرما دیا. پہلی بات فرمائی زبان کو قابو میں رکھو. رمضان مبارک میں گفتگو زیادہ کرنا خود ناپسندیدہ ہے. پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرنا دوسرا گناہ. اور اگر آدمی مسجد میں حالت اعتکاف ہو، چاہے وہ مکمل عشرے کا اعتکاف ہو چاہے نفلی اعتکاف، اعتکاف نام ہے مسجد میں عبادت کے نیت سے ٹھہرے تو وہاں گفتگو کرنا یہ اپنے آپ کو اپنے اعتکاف کو ضائع کرنا. شب الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا. بہت سے مہمان باہر کے ہوتے تھے. شیخ بار بار فرماتے تھے پیاروں خوب کھاؤ خوب سو، کوئی پابندی نہیں، وہ باتیں نہ کرو. گفتگو کرنے پر اس قدر ناراض ہوتے تھے، کبھی کبھی جلال میں فرما دیتے جسے باتیں کرنے یہاں سے چلا جائے. یہ ہمارے نزدیک کوئی نہیں. اس لیے مشق کریں، رمضان مبارک میں اس کی مشق کریں کہ زبان کو لایانی گفتگو سے بچائیں گے. کل تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ وصول کرنے کا حضور نے ہم کو عمل دیا ہے. استغفروا فی من 40 سال. 2 کام ذکر کی طویل کے ہمارے پاس ہیں، ایک کلمہ طیبہ کا ورد اور ایک استغفار. کوئی تعداد نہیں، یا تو قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں. حضرت مفتی محمود صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خاموش رہنا انسان کے لیے بہت شاق ہے.
زبان چلنے کی مشین ہے، اس کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہے۔ غلط گفتگو میں لا یعنی بات میں مشغول ہو، اس سے روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کام کو اس کو مشغول رکھو، اور وہ کام کیا ہے؟ کسی نہ کسی ذکر میں زبان کو مشغول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے لا یزال لسان رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ضرور داتا ہے۔ جیسے زبان سے تری کبھی جدا نہیں، بڑا عجیب ارشاد ہے، آپ عجیب تعبیر ہے، زبان سے تری کبھی جدا ہوتی ہی نہیں۔ اگر زبان بالکل خشک ہو جائے آدمی کا دم نکل جائے گا، کہتے زبان میں کانٹے پڑے، اس وقت اگر آپ زبان کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو ہاتھ میں تری آئے گی۔ جس طرح زبان سے تری جدا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے زبان سے اللہ کا نام جدا نہیں۔ داؤد دائی ایک بزرگ گزرے ہیں، مختارات حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بعض مدرسے میں داخل درس ہے، اس میں قصہ لکھا ہے۔ بھائی صاحب آپ موبائل میں فوٹو لے رہے ہیں؟ تو اس میں لکھا ہے، ایک مدت لکھی ہے 30 یا 40 سال، انہوں نے صرف دونوں وقت پانی میں ستو گھول کر کیا ہے، کبھی روٹی نہیں کھاتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حساب لگایا کہ روٹی کھانے میں اور ستو پینے میں جو فرق ہے، اتنی مرتبہ اللہ اللہ کہنے کے میرا نقصان ہوتا ہے۔ روٹی چبانے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور ستو گھول کر پینے میں جو وقت خرچ ہوتا ہے، ستو نکالیں گے تب بھی اللہ اللہ جائے، برتن میں ڈالیں گے تب بھی اللہ اللہ جائے، گھولیں گے تب بھی اللہ اللہ جائے، بسم اللہ پڑھ کر 3 گھونٹ میں پی لیں گے، صرف کتنی دیر عمل ہوتا ہے، اس کو وہ ذکر سے خالی نماز شمار کرتے ہیں۔ اور روٹی کھانے میں اتنا خرچ ہوتا، ظاہر بات اس سے زیادہ ان حضرات نے نزدیک اپنے وقت کی اپنی زندگی کی قیمت کی۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ رمضان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رمضان کا تعلق قرآن سے کرایا ہے، اور قرآن کا تعلق رمضان سے کرایا ہے۔ فَمَا الشَّهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، یعنی یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ نزول قرآن کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ اور دوسری طرف اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے اس کے زمانے نزول کا تذکرہ کیا گیا کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ تو رمضان کی عظمت قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی عظمت رمضان کے حوالے سے ذکر کی جا رہی ہے، تو قرآن کے ساتھ رمضان کو خاص تعلق ہے۔ اسی لیے یہ خاص عبادت جو تراویح کی رمضان کے ساتھ رکھی گئی ہے، جس میں پورے مہینے تراویح میں قرآن پڑھنا ہے، اس میں بھی ایک کوتاہی ہوتی ہے۔ 2 سنتیں جو مستقل ہیں، ایک ہے چاند دیکھ کر جس طرح روزہ شروع کیا گیا اور چاند دیکھ کر ختم کیا گیا، اسی طرح چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا اور چاند دیکھ کر تراویح بند کرنا، یعنی پورے مہینے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اور ایک سنت دوسری ہے قرآن کا سننا، ایک مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، تراویح کرنے کی الگ سنت ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کسی مسجد میں چند روز میں قرآن پاک سننے کے بعد اپنے آپ کو فاضل سمجھ لیتے ہیں، کہتے میری تو تراویح ہو گئی، فرض ادا کیا، سنت کے دن پڑھ کر چل پڑے، کیا ہوا؟ میری تراویح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ آپ نے پابندی کے ساتھ پورا قرآن سن لیا ہے،
آپ اس کے مکلف نہیں کہ کسی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح پڑھیں، کسی ایک ہی مسجد میں پڑھیں، لیکن تراویح بہرحال پورے مہینے ادا کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن کا سننا تراویح کے اندر یہ رمضان کا ایک خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت عام دنوں میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکی ملتی ہے، اور الف لام میم کو 3 حرف شمار کیا گیا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھا جائے تب بھی۔ بعض لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا، ماہر القادری صاحب کی ایک نظم میں طوطے کی طرح قرآن کو رٹایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا احمد صاحب کے والد، انہوں نے اس موضوع کو لیا اور کیچڑ اڑا کر رکھ دیا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، مگر تلاوت کا جو اجر ہے وہ سمجھ کر پڑھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ عظمت کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم کو سناؤ، ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اس لذت کو مستحضر کر کے پڑھے، چاہے ایک حرف کا مطلب نہ سمجھتا ہو، وہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔ ہاں، مقدار بڑھانے کے چکر میں، اس کی فکر میں ادائیگی کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا جو ادب قرآن ہی میں بتلایا گیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کسی صحابی نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے پڑھ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ واضح طور سے سمجھ میں آئے۔ تو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان میں پڑھنا چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے مقدار کم ہو جائے۔ مقدار بڑھائیں گے اور آداب کی رعایت نہیں ہوگی، اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو آداب کی اور ادائیگی کی صحت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کریں۔ ایک تو ہے رمضان مبارک، لیکن ایک کمی ہماری زندگی میں عام طور سے یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ بھائی کہ رمضان مبارک میں ریس کرتے ہیں، 4 ختم کر لیا، 5 ختم کر لیا، 6 ختم کر لیا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد قرآن اٹھا کر داغ میں رکھتے ہیں، تو پورے سال میں ایک قرآن ختم کر